نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے حفاظت کا نظام کے بارے میں۔ کل میں نے اس کے اوپر اختتام کیا تھا کہ سورج کی اور زمین کے فاصلے کی کو جس طرح اللہ نے متعین کیا ہوا ہے، جس سے دن اور رات بنتے ہیں، سردی گرمی آتی ہے، تو اس کے ذیل میں چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ سننے والوں کا بھی اعتماد جو ہے وہ بڑھے اور اس کی اوتھینٹسٹی اور جینیننیس کو ہم جو ہے وہ آسانی سے قبول کر سکیں، تو قرآن ہمارے پاس ایک بہترین چیز ہے جس میں کہ ہم پہلے اس کو بارہا کہہ چکے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اسی سورج اور زمین کی گردش کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں خود فرما رہے ہیں، قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لے آوے؟ تو کیا تم توحید کے ایسے صاف دلائل کو سنتے نہیں؟ اور دوسری جگہ اسی کے تسلسل میں فرما رہے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ آپ کہیے بھلا یہ تو بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن ہی رہنے دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہاری رات کو لے آوے جس میں تم آرام پاؤ؟ کیا تم اس مشاہدہ قدرت کو دیکھتے نہیں؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہ منعم ایسا ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے تمہاری رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور تاکہ دن میں اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ ان دونوں نعمتوں پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ہے، ہم اس طرح کی جو باتیں آپ سے کر کے ہمارا مقصد اور کچھ نہیں ہے، کوئی مونیٹائزیشن نہیں ہے، کوئی ارننگ نہیں ہے کہ یوٹیوب پر اتنے ہم ویڈیو لوڈ کریں گے، اتنے کلکس آئیں گے تو اتنی ارننگ ہوگی، نہیں۔ یہ ہمارا وقت گزر چکا کمانے کا، دنیا کمانی تھی، کما لی، اللہ نے فارغ کیا ہوا ہے کہ ہم دین کا کام کریں، دین کی باتیں کریں، آخرت کی فکر کریں، قبر کی تیاری کریں۔ اس کو اس لیے آپ غنیمت سمجھے جو کچھ آپ سن رہے ہیں اور کوئی سنانے والا آپ کو سنا رہا ہے، اور پکی ٹھکی قرآن حدیث کی باتیں ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جن تک ہماری بات پہنچ رہی ہے ان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، وہ سمجھیں کہ اللہ کی ہمیں کتنی ضرورت ہے، ہم اللہ کے کتنے محتاج ہیں، اللہ کی قدرتوں کے، اللہ کے سارے جو نظاموں کو چلانے والا ہے ان نظاموں میں اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے، نقصانات سے اور خطروں سے بچنے کے لیے ہمیں کس محافظ کی ضرورت ہے، وہ محافظ کون ہے؟ یہ چیز جو ہے ہمارا بنیادی مقصد ہے، اور اس کے لیے آپ لوگ بھی جو ہے وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہے کہ بھئی ہم آہستہ آہستہ اپنی رب سے جڑنے کے راستے پر بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کو غنیمت سمجھیں۔ اب اسی طرح اب دنیا میں حفاظت کے نظام کس طرح اللہ پاک چلاتے ہیں، اس کے لیے بہترین مثال جو انسانی تاریخ میں سب سے پہلے آتی ہے وہ آتی ہے نوح علیہ السلام کی، کہ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم جو ہے یہ کشتی بناؤ، اور جو ایمان والے تھے، عورتیں، مرد اور ایک ایک جوڑا جانوروں کا جو ان کی دسترس میں تھا، جو دستیاب تھا، اس کو سوار کیا، اور جو ہے پھر وہ اللہ کے حکم سے چل پڑی۔ تو اس میں قرآن میں سورہ ہود میں آیت نمبر 41 اور 42 آتی ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ ترجمہ: اور نوح نے ان سب سے کہا جو بھی لوگ ان کے اس مجمع میں موجود تھے، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی۔ یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی، پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان وہ چل رہی تھی۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو، تو وہ انکار کرنے والوں میں ہوا۔ اس نے کیا جواب دیا بیٹے نے؟ قال ساوی الی الجبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ بیٹے نے کیا جواب دیا کہ میں تو ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، چوٹی پہ چلا جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ کر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یعنی آپ دیکھیں سیم ایکٹیویٹی ہے، ایٹ دی سیم مومنٹ، ایک ہی وقت میں پہاڑوں کے اونچائیوں کے برابر پانی آسمان سے برستے برستے زمین سے امڑ کر پانی آ رہا تھا، آسمان سے برس رہا تھا، پہاڑوں کی اونچائی تک پہنچ گیا۔ یہاں سیلاب آتے ہیں، زیادہ تر ایک فلور یا 1.5 فلور تک وہ پہنچ پاتا ہے پانی سیلاب کا، لوگ چھتوں پہ پناہ لے لیتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں۔ اور وہ سیلاب کیا کچھ غرق کر کے، طوفان بچا کے اور تباہیاں مچا کے چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ پہاڑوں کے برابر جو ہے پانی اوپر چڑھ گیا، لیکن اللہ کو چونکہ نوح علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی حفاظت کرنا تھی، اللہ نے اس میں حفاظت کی۔ اور ایٹ دی سیم مومنٹ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا اس کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اس نے جو اپنی حفاظت کا سامان کیا کہ میں چوٹی پہ چلا جاؤں گا، بچ جاؤں گا، لیکن جب حفیظ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کس کو غرق کرنا ہے اور کس کو بچانا ہے تو اللہ نے وہ کر کے دکھایا۔ دنیا میں کون طاقت ہے مجھے بتا دیں آپ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کون سا ایسا ہمارا نظام ہے، کون سی ٹیکنالوجی ہے جو پہاڑوں کی اونچائیوں کے برابر پانی چڑھ جائے اور اس میں بھی جو ہے نوح علیہ السلام اور ان کی پر ایمان لانے والوں کو بچا دے؟ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، یہ صرف اللہ جو ہمارا حافظ ہے اور حفیظ ہے، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور وہ جیسے ایک دعا ہے، اس کے اندر آتا ہے ما شاء اللہ کان لم یشاء لم یکن، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جس کے بارے میں وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ایٹ دی سیم مومنٹ سیم سرکمسٹانسز میں نوح علیہ السلام نے ان کی قوم کو بچا لیا اور اسی میں ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ یہ ہے ہمارا اللہ، یہ اس کا تعارف ہے حافظ اور حفیظ کا۔ اور پھر جو ہے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا پھر اللہ نے حکم دیا وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اور حکم دیا اللہ نے اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہرا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت ہو۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے حفاظت کا اور ہلاکت کا نظام جو اللہ کی طرف سے چلتا ہے۔ جس کو بچانا ہوتا ہے وہ اللہ بچا لیتا ہے، جس کو ہلاک کرنا چاہتا ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، اللہ سے جڑنے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہمارے پاس
نہیں ہے۔ اس کے اوپر کل انشاءاللہ تھوڑی اور گفتگو کریں گے، اس کے بعد اور چند قرآن اور حدیث سے مثالیں وغیرہ لے کے ہم اپنی بات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اور گزارش ہے کہ جو میرے پاس رسپانس آ رہا ہے میری ویڈیوز کا، اس میں سبسکرائب بھی نہیں کر پا رہے ہیں لوگ، لائکس بھی نہیں آ رہی، اور اس کو شیئر بھی کم کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اس کو کوشش کریں کہ یہ میرے پیغامات، یہ میری آواز جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور توجہ دھیان سے سنیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔